شہر کے اینوس میں ایک مٹھائی کی دکان پر کام کرتا تھا۔ کچھ دن ہوئے میرا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ لوگوں کا رش بھی دکان پر بہت ہی زیادہ ہوتا تو میرے لیے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا میں اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھ لوں جس سے مجھے کام کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ دکان کا مالک 10 دن سے دکان پر نہیں آیا تھا۔ میں دکان پہ بیٹھنے لگا تو مجھے تب ہی پتہ چلا کہ واقعی اس دکان پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ صبح 5 بجے اٹھ کر سارا کام کرنا پڑتا ہے، پھر لوگوں کا آرڈر تیار کرنا ہوتا تھا۔ میں نے سوچا مجھے لڑکا رکھنا چاہیے۔ لڑکا رکھتے ابھی 2-3 دن ہی ہوئے تھے، میری دکان پہ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اکثر ایک فقیرنی صبح ہماری دکان کے قریب 8 بجے آ کر بیٹھتی۔ اسے نہ کوئی بھیک دیتا اور وہ نہ ہی کسی سے مانگتی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوتا۔ اس کا کام صرف لوگوں کے چہروں پر دیکھنا اور بغور پہچاننا تھا۔ میں بھی اسے دیکھتا رہتا، لیکن میں نے آج تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کا حلیہ بہت ہی عجیب لگتا۔ اس کے چہرے پر کالک ملی ہوتی، مگر وہ ہمیشہ تر و تازہ دکھائی دیتی۔ مجھے اس کی ایک بات بہت ہی زیادہ عجیب لگتی۔ جب میں صبح آتا تو وہ وہیں بیٹھی ہوتی، اور جب رات ہوتی تب بھی وہ وہیں بیٹھی ہوتی۔ کبھی کبھار وہ شام کو اٹھ کر چلی جاتی۔ وہ کسی سے مانگتی نہیں تھی، اس لیے اس کا کٹورا خالی ہی رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ وقت گزاری کے لیے آتی ہے۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کھلا کھلا رہتا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، لیکن میں نے اس سے کبھی کوئی بات چیت نہیں کی تو میرے لیے وہ انجان ہی تھی۔ میں نے کام پر دوسرا لڑکا رکھا تو وہ اس سے کوئی نہ کوئی بات کر لیا کرتا تھا۔ میں نے اسے منع کیا کہ بیچاری اپنے گھر سے در بدر ہوگی، بھرے بازار میں اس لیے بیٹھتی ہے کہ کوئی اسے چھیڑ نہ سکے۔ تم یہاں بھی اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو گے تو اس کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا یہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو کچھ بھی بولو تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بازار میں جہاں مرد ہی مرد ہیں، اس کا کیا کام ہے؟ اگر اس نے کہیں بیٹھنا ہے تو عورتوں کے محلے میں جا کر بیٹھے، یہ بس مردوں کی توجہ چاہتی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، مگر وہ بھی غلط نہیں تھا۔ 2-3 دن گزرے ہی تھے کہ وہ فقیرنے دکان کے اندر آنے لگی۔ اکثر آ کر مجھے دیکھتی اور گھنٹوں دیکھتی رہتی۔ مجھے اس کی یہ عادت بری لگتی تھی۔ مجھے دکان والے لڑکے ابرار کی بات سچ لگنے لگی تھی اور اب اس سے بہت زیادہ باتیں کرتا۔ وہ ابرار کو کسی بھی بات کا جواب نہ دیتی۔ وہ ابرار سے کھار کھاتی تھی۔ آج ابرار دکان پر نہیں تھا۔ جیسے ہی صبح اس نے دیکھا کہ میں دکان پر اکیلا ہوں، وہ میری دکان میں آ گئی۔ مجھے کہنے لگی تم بہت اچھے لگتے ہو۔ میں اس کی بات سن کر ٹھٹک گیا۔ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ تمہیں کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ۔ کہنے لگی میں جلیبی کھاؤں گی۔ میں نے اسے گرم دودھ اور جلیبی دی تو کہنے لگی میں اسے نہیں کھاؤں گی، پہلے تم کھاؤ۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں کیوں کھاؤں؟ تم کھانی ہے تو کھاؤ ورنہ یہاں سے جاؤ۔ میرے اس انداز پر وہ ضد لگا کر بیٹھ گئی۔ نہیں، میں تمہاری جھوٹی کھاؤں گی، بچوں والی باتیں نہ کرو۔ میں نے یہ تمہیں مفت میں دی ہے۔ ہاں تو مفتی تو دو گے، میرا حق بنتا ہے۔ کیوں، تم ہو کون ایسا کہنے والی کہ میرا حق بنتا ہے؟ کہنے لگی دیکھو، اگر تم نے مجھ سے اس طرح سے بات کی تو میں تمہیں بد دعا دے دوں گی۔ میرے ہاتھ میں بہت طاقت ہے۔ میں اسے دیکھ کر ہنس پڑا۔ تو مجھے بد دعا دے سکتی ہو؟ چل دے دو بد دعا، میں بھی دیکھوں گا کتنا لگتی ہے۔ کہنے لگی تیری شادی مجھ سے ہی ہوگی اور تو مجھ سے ہی شادی کرے گا، تو بہت امیر ہو جائے گا۔ میں نے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ مجھے وہ لڑکی بہت ہی عجیب لگتی تھی۔ اب میں اس کی باتوں میں نہ آنا چاہتا تھا۔ کچھ دن وہ میری دکان میں نہیں آئی تھی، دور دور سے ہی دیکھتی۔ ابرار روزانہ ہی دکان پر باقاعدگی سے آتا تھا۔ شاید وہ ابرار کے جانے کا انتظار کرتی ہوگی۔ تبھی ابرار جمعہ کی نماز کو گیا۔ دکانیں تقریباً بند ہو چکی تھی، بازار تھوڑا تھوڑا خالی تھا اور میں نے دکان نہیں بند کی تھی۔ ابرار پہلے جمعہ پڑھ کے آتا، اس کے بعد تقریباً 2 بجے میں پڑھنے جاتا۔ میں دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتا تھا۔ اس طرح ہماری دکان بھی کھلی رہتی تھی۔ اس جمعے کو وہ فقیرنی ہماری دکان پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، بڑے دنوں بعد آئی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں، آج تو میں بہت بڑا منصوبہ لے کر آئی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگی میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے بات گھر والوں کے ذمہ لگا دی، لیکن وہ میری کہاں سننے والی تھی۔ کہنے لگی گھر والے مانے یا نہ مانے، میں تو تم سے ہی شادی کروں گی۔ میں نے کہا زبردستی ہے کیا؟ ہاں زبردستی ہے، میں تو تمہیں اپنا دل دے چکی ہوں، اگر تم نہ ملے تو میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں بے ساری سے بیٹھ گیا۔ اچھا چلو اب جاؤ، مجھے آرڈر تیار کرنا ہے، فی الحال گراہک آنے والے ہیں۔
हाँ मैं जानती हूँ तुम अपने काम के बहुत पक्के हो, इसी तरह तुम अपनी बीवी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा वफादार बनोगे। खुदा के लिए मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर वो अचानक गुस्से में आ गई। कहने लगी मुझ में क्या कमी है, तुम खुद को समझते क्या हो, फकीर की बेटी हूँ तो क्या हुआ, तुम पर दिल आ गया है, तुम्हारी भी ज़्यादा से ज़्यादा इस दुकान की ही औकात है। उसके मुंह से ये लंबी लंबी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। हो तुम फकीरनी, बातें इतनी बड़ी करती हो, तुम नहीं मानोगे। ऐसा कहने पर वो फिर कहने लगी देखना अब मैं क्या करती हूँ। तभी उसने मेरे सामने अपने कपड़े फाड़ दिए और शोर मचाने लगी बचाओ बचाओ, ये शख्स मेरी इज्जत लूट रहा है। दुकान का शटर उसने ऐसे बंद किया कि मैं हैरान रह गया। औरतों को तो अमूमन ऐसे काम नहीं आते। उस लड़की ने अपनी चादर ज़मीन पर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। जुमा का वक्त भी ख़त्म हो गया था, सब लोग जमा होने लगे। शटर ऊपर किया तो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसने अपनी आंखों से आंसू भी निकाल लिए थे। इन सब लोगों ने फ़कीरनी को जब इस हालत में देखा तो मुझ पर बरस पड़े। फ़कीरनी भी लोगों से कहने लगी इसने मेरी इज्जत लूटी है, इसने मुझे बुलाया कि मैं तुम्हें बहुत सारी भीख दूंगा और काम भी दूंगा, लेकिन इसने दुकान में बुलाकर मेरे साथ ये हरकत की। ये लड़की ऐसी ही बोली जा रही थी। इतने में इब्रार भी आ गया। वो मुझे खूंखार नज़रों से घूरने लगा और बोलने लगा भाई आप तो मुझे मना करते थे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इब्रार की ये बात कान में पड़ते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे से कहा कि निकल जाओ सारे लोग मेरी दुकान से, इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी इसने मुझसे शादी का वादा किया था, अब मैं इसी से शादी करूँगी। मोहल्ले के मुताबिक लोगों मेरी मदद करो, अगर इसने मुझसे शादी न की तो मैं इसका गुनाह लेकर कहाँ कहाँ फिरूँगी। हमारी औरतों के साथ पहले ही बहुत जुल्म होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी मदद न की, मेरी बात न मानी तो मैं बद्दुआ दूंगी। वो एक एक की तरफ उंगली उठाती और रो रो कर सबको ये बात कहती। तभी एक बुजुर्ग मेरे सामने आया और कहने लगा बेटा तुम्हें इससे शादी करना पड़ेगी, क्योंकि तुमने इसकी इज्जत लूटकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। हम सब जानते हैं ये बाजार में फिरती है, मगर किसी मर्द से ये कोई बात नहीं करती, ये सिर्फ तुम्हारी दुकान में ही आती है। हम इस औरत का हक नहीं मारने देंगे, तुम्हें या तो इससे निकाह करना होगा या हम तुम्हें इस बाजार से निकलवा देंगे, तो दोबारा यहाँ कभी भी कदम नहीं रख सकोगे। वैसे भी इस दुकान का मालिक मेरा भाई है। ये सुनकर मेरा तो दिल कांपने लगा। मैं जान गया था अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो ये वाकई ही मुझे निकाल देंगे और फिर इस फकीरनी की तरह भीख मांग रहा होऊंगा। मैंने आज तक अपने घर वालों को भूखा नहीं सुलाया। वो लोग मेरी ही कमाई से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मजबूरन मुझे इसकी बात मानना पड़ी। मैंने कहा ठीक है, मैं इससे शादी करूंगा, मुझे कुछ वक्त दीजिए। उनमें से एक बोला था कि तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो और यहाँ से हमें चकमा देकर निकल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इस औरत से आज अभी और इसी वक्त निकाह करना होगा। वैसे भी जुमा अभी अभी ख़त्म हुआ है, इलामा साहब मस्जिद में ही होंगे, तो मैं और इस फकीरनी को वहाँ ले चलते हैं। ये सुनकर मैं बहुत ही मजबूर हुआ और उनसे कहने लगा अगर मुझे भागना होता तो मैं शादी के बाद भी तो भाग सकता हूँ। मेरी ये बात सुनकर कहने लगे शादी के बाद अगर तुम भागोगे तो तुम्हारे खिलाफ अदालती कार्रवाई होगी। ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब बातें नहीं चलेंगी। ये बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। दिल तो चाहा कि यहाँ से भाग जाऊँ। ये लोग मुझे ढूंढते रहे, मारे पीटे, लेकिन मेरे घर वालों का ख्याल मुझे चैन से नहीं रहने दे रहा था। मैंने हामी भर ली तो उस फकीरनी को बड़ी सी चादर पे नहाकर मस्जिद में ले जाया गया। वहाँ जाकर मौलाना साहब को सारी सूरत हाल बताई गई तो वो भी माशाल्लाह कहने लगे। बोले ऐसी शादी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें लड़की की इज्जत जाने का ख़तरा हो। यहाँ ले ही आए हैं तो इसकी रजामंदी पूछ लें, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। मैं जान गया था कि यहाँ इनकार करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने हामी भर ली। मेरा निकाह उस लड़की से कर दिया गया। उस लड़की ने कहा कि वो मुझसे सारी ज़िंदगी मोहब्बत करेगी, वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगी। उसकी ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं अब इससे नफ़रत करता था। मैंने सोचा कि मैं इसे खूब बदला लूँगा और तलाक देकर घर से निकाल दूँगा, लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरी मंगनी खाला की बेटी से हो चुकी थी। मैंने सोच लिया कि मैं घर तो नहीं लेकर जाऊँगा, बिला फिसला कर किसी दोस्त के घर पहुँचा दूँगा, फिर इसका वहाँ से बंदोबस्त करूँगा। मैं ये सोचता हुआ जा रहा था, सब लोग हमसे दूर चले गए थे, हमें अकेला छोड़ दिया गया था। मैंने इससे कहा मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जा सकता, मेरे घर वाले तुमसे नफ़रत करेंगे।
کہ میں نے ایک بازار میں بیٹھی عورت سے شادی کر لی۔ میری بات سے اسے کوئی بھی فرق نہ پڑا، ہاتھ پکڑ کر بولی تم بس مجھے ایک بار موقع تو دو، تم میرے ساتھ چلو، اس کے بعد دیکھنا ایک ہی رات میں تم امیر ہو جاؤ گے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، تم نے یہ کیا امیر ہونے کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ میں تم جیسی آوارہ عورت کی وجہ سے گھر بھی نہیں جا سکتا، بار بار مجھے آوارہ کہنا بند کرو۔ میری زندگی میں پہلے تم مرد ہو، آج تک میں نے کسی سے نظر اٹھا کر بات تک نہیں کی۔ تم اپنے گھر جانے کے بجائے میرے گھر چلو، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم میرا گھر دیکھ لو، اس کے بعد تم وہیں آ جایا کرنا۔ بے شک تم ہماری شادی کے بارے میں کسی کو بھی مت بتاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، بیکار کی باتیں مت کرو۔ ماں باپ نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں کھلا چھوڑ دیا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، تمہارے ماں باپ کی بھی کوئی عزت نہیں ہے، یا فقیروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میری بات پر وہ تڑپ کر بولی خدا کے لیے میرے بابا کو کچھ مت کہو، میں تمہاری ہر بات برداشت کر لوں گی مگر میرے بابا کا نام مت لینا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ بہت دیر سے وہ میری منتیں کر رہی تھی اور مجھ سے نکاح کرنے کے بعد بہت خوش بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن بدلہ تو میں نے اس سے لینا ہی تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ اس کے گھر کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کا گھر تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی شہزادی کا گھر ہو۔ میں نے سوچا یہ لڑکی شاید اس بنگلے میں کام کرتی ہو، پھر بولی 2 منٹ رکو میں آتی ہوں۔ میں وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد وہ واپس آئی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی، آج تک اتنی خوبصورت لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ تم حیران کیوں رہ گئے؟ میں تو ہوں ہی اتنی خوبصورت۔ میں نے کہا تم اتنی خوبصورت ہو مگر تم نے اپنا حسن چھپا رکھا ہے۔ ہاں میرے بابا نے بھی میرا حسن چھپا رکھا تھا، تم جانتے ہو نا یہ دنیا بہت ہی ظالم ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اندر لے جانے لگی۔ سنو، تم تو ایک فقیرنی ہو نا، تو کیا یہاں پہ کام کرتی ہو؟ یہ گھر کس کا ہے؟ میری بات پر وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی فکر نہیں کرو، یہ گھر میرے ابا کا ہے، میرے ابا یہ گھر میرے نام کر گئے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، مگر تم تو مجھے ایک غریب لڑکی لگتی تھی۔ اگر تم غریب نہیں تھی تو تم فقیرنی بن کر دکانوں کے آگے کیوں پھرتی تھی؟ سب کچھ بتاؤں گی، پہلے تم آرام کرو۔ یہ بتاؤ تم کچھ کھاؤ گے کہ نہیں؟ صرف اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ دیکھو میں تم سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تم مجھے مطلبی نہ سمجھنا، ہر انسان اپنے کے لیے بھلا سوچتا ہے۔ میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے بابا مٹھائی کی دکان پر کام کرتے تھے، یہ دکان ان کی اپنی ہی تھی۔ انہوں نے سستے ریٹ پر مٹھائی بیچنا شروع کی اور ان کی بہت زیادہ کمائی ہونے لگی، یہاں تک کہ میرے بابا نے ایک خوبصورت گھر میرے لیے بنا لیا۔ میں اپنے بابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے بابا چاہتے تھے کہ اس کی زندگی میں جو بھی آئے وہ میری بیٹی کی قدر کرے، اس لیے یہ گھر بنایا اور میرے نام کر دیا۔ میں نے اور میرے بابا نے سوچا تھا کہ ہم یہیں رہیں گے اور یہ گھر میرے شوہر کے نام کر دیں گے۔ میرے رشتہ داروں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے میرے والد کو قتل کر دیا اور میری دولت ہڑپنا چاہتے تھے، مجھے نوکرانی کی طرح رکھنا چاہتے تھے۔ میں جانتی تھی مجھے کیا کرنا ہے، میں نے یہ فقیرنی کا روپ لیا تاکہ مجھے رشتہ دار پہچان نہ سکے۔ اور اب تم میرے شوہر ہو، تم جیسا ایماندار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرا طریقہ غلط تھا مگر میں نے جو بھی کیا نیت اچھی تھی۔ چچا بشیر کی بیٹی ہو تم؟ کہنے لگی ہاں۔ یہ سن کر میرے دل میں ان کے لیے عزت آ گئی۔ اب مجھے اس سے شادی کا کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ لڑکی بہت اچھے خاندان سے تھی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ دوستوں مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔